صلح نامہ زجدین کے بعد یورپ کی جنگ کا بھی بظاہر خاتمہ ہو گیا تھا اور سلطان مراد کو ایک گونا اطمینان حاصل ہوا۔ 20-22 سال کی مسلسل جنگوں نے اب ان کو امور سلطنت کی جانب سے دل برداشتہ کر دیا تھا۔ سلطان چاہتے تھے کہ بقیہ زندگی سکون کے ساتھ گزار دیں۔ صلح نامہ زجدین کے بعد جب سلطان مراد ایشیائے کوچک واپس گئے تو انہیں اپنے بڑے بیٹے شہزادہ علاؤ الدین کی وفات کی خبر معلوم ہوئی۔ یہ شہزادہ نہایت لائق اور بہادر تھا۔ سلطان مراد کو اس کی وفات کا بے حد رنج ہوا اور سلطان نے سلطنت سے مستقل طور پر کنارہ کش ہو جانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ سلطان مراد نے اپنے دوسرے بیٹے محمد کو، جس کی عمر اس وقت صرف 14 سال تھی، تخت پر بٹھا کر خود ریاست ایدین چلے گئے۔ لیکن جس زندگی کی تلاش میں سلطان مراد نے تخت چھوڑ کر ایدین کی سکونت اختیار کی تھی، وہ سلطان کو حاصل نہ ہو سکا۔ جو ہی یہ خبر مشہور ہوئی کہ سلطان مراد سلطنت سے کنارہ گئے ہیں اور ان کی جگہ ایک نو عمر شہزادہ تخت نشین ہو گیا ہے، عیسائیوں کے دلوں میں ترکوں کو یورپ سے نکال دینے کا حوصلہ ایک بار پھر پیدا ہوا۔ صلح نامہ زجدین کی تحریر کو ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ہنگری کی مجلس مشاورت نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کا فیصلہ کر لیا۔ اس غداری کا اصل محرک کارڈینل جولین تھا، جو پوپ کی پوری تائید کے ساتھ معاہدہ شکنی پر زور دے رہا تھا۔ شہنشاہ قسطنطنیہ بھی اس تحریک میں پیش تھا۔ حالات تمام تر عیسائیوں کے لیے امید افزا تھے۔ سلطنت عثمانیہ کی زمام حکومت ایک نو عمر لڑکے کے ہاتھ میں تھی۔ ایشیائے کوچک میں امیر کرمانیہ نے پھر بغاوت شروع کر دی تھی اور عثمانی فوجیں اسے ختم کرنے میں مصروف تھیں۔ درے دانیال پر جینوا اور وینس کے بحری بیڑوں کا قبضہ تھا، جن کی موجودگی میں ترک افواج کا ایشیائے کوچک سے یورپ میں آنا محال تھا۔ لیکن لارڈ سیلاس سے ہنگری اس صلح نامے کی خلاف ورزی کرنے کے خلاف تھا، لیکن کارڈینل جولین نے اپنے مذہبی اثر سے کام لے کر اس کو بھی مجبور کر دیا اور بادشاہ کے ضمیر کو اس فتوے سے مطمئن کر دیا کہ غیر عیسائیوں کے ساتھ معاہدے کی پابندی نہیں کرنی چاہیے۔ ہنگری کی مجلس مشاورت کے بعض اراکان کی مخالفت بھی اس فتوے سے دبا دی گئی اور جولین نے مجلس میں اعلان کیا کہ اس فتوے میں خود پوپ کی تائید بھی شامل ہے۔ ابتدا میں ہنیاڑے بھی معاہدہ زجدین کی خلاف ورزی سے اختلاف کرنے لگا، لیکن جب یہ وعدہ کیا گیا کہ بلغاریہ کو ترکوں سے فتح کرنے کے بعد اسے وہاں کا بادشاہ بنا دیا جائے گا تو وہ بھی اس میں راضی ہو گیا۔ البتہ اس نے اس بات پر اصرار ضرور کیا کہ معاہدہ شکنی کی تاریخ 1 ستمبر تک ملتوی کر دی جائے، اور یہ اس وجہ سے تھا تاکہ اتحادی صلح نامے سے پورا فائدہ اٹھا لیں اور ان تمام قلعوں اور علاقوں پر قابض ہو جائیں جنہیں ترک معاہدے کے مطابق بڑی دیانتداری کے ساتھ خالی کر رہے تھے۔ شاہ سرویہ کو اس کی سلطنت میں اضافے کا لالچ دیا گیا اور وہ بھی معاہدہ شکن اتحادیوں کے ساتھ مل گیا۔ ایک عیسائی مورخ لین پول لکھتا ہے کہ جس طریقے سے یہ غداری عمل میں لائی گئی، اس سے زیادہ معیوب بات یورپ کے سرماؤں اور ایک بڑے سپہ سالار کی شہرت کے لیے تصور میں بھی نہیں لائی جا سکتی۔ جس وقت عثمانی دستے مذکورہ بالا قلعوں اور علاقوں سے نکل آئے اور اتحادیوں نے صلح نامے سے پوری طرح فائدہ اٹھا لیا، تو شاہ لارڈ سیلاس، کارڈینل جولین اور ہونیاڈے 1 ستمبر کو 20,000 فوج کے ساتھ سلطنت عثمانیہ پر حملہ کرنے کی غرض سے روانہ ہوئے۔ ترک اس فریب سے بالکل بے خبر تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ متعدد قلعے ان کے ہاتھ سے نکل گئے، قلعوں کے ترک دستے قتل کر دیے گئے یا چٹانوں سے گرا کر انہیں شہید کر دیا گیا۔ بحر اسود کے ساحل پر پہنچ کر حملہ آوروں نے جنوب کا رخ کیا اور کئی اہم مقامات کو فتح کرتے ہوئے وارنا جا پہنچے اور اس مشہور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ یہاں بھی ترک اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھے، مجبوراً انہیں ہتھیار ڈال دینے پڑے اور وارنا پر بھی عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس درمیان میں عثمانی وزیروں نے ان تمام واقعات کی خبر سن کر سلطان مراد سے گزارش کی کہ یہ وقت گوشے عزلت سے نکل کر میدان جنگ میں آنے کا ہے، ورنہ شہزادہ محمد کی نو عمری اور نا تجربہ کاری سے فائدہ اٹھا کر دشمن بڑھتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ سلطان مراد 40,000 جنگی سپاہیوں کو ساتھ لے کر اتحادیوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ درے دانیال پر عیسائی بیڑوں کا قبضہ تھا، لیکن سلطان نے جینوا کے جہازوں کو فی سپاہی 1 دوکات کی شرح سے محصول ادا کر کے اپنی پوری فوج کو یورپ میں منتقل کر دیا۔ اتحادیوں کو سلطان مراد کی آمد کا گمان بھی نہ تھا کہ اچانک انہیں سلطان کے پہنچنے کی اطلاع ملی۔ مراد نے وارنا سے 40 میل کے فاصلے پر اپنے خیمے نصب کر دیے اور جنگ کی تیاری کرنے لگے۔
ہنیاڈے کو اپنی سابقہ فتوحات کی بنا پر اس فتح کا پورا یقین تھا، چنانچہ اس نے مجلس کے بعض اراکین کا یہ مشورہ بھی قبول نہ کیا کہ لشکرگاہ کے گرد ناکہ بندی کر کے سلطان کے حملے کا انتظار کرنا چاہیے۔ 26 رجب 848 ہجری بمطابق 10 نومبر 1444 عیسوی کو دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئیں۔ ہنیاڈے اس پوری فوج کا سپہ سالار اعظم تھا۔ ترکوں کی طرف پہلی 2 صفیں بے ضابطہ سوار اور پیدل فوجیوں کی تھی۔ داہنے بازو کی کمان رومیلیا کے بیلر بے کے ہاتھ میں اور بائیں بازو کی اناطولیا کے بیلر بے کے ہاتھ میں تھی۔ ان صفوں کے پیچھے مرکز میں خود سلطان مراد کے زیر کمان ینیچری اور شاہی سوار دستے تھے۔ ایک اونچے نیزے کے سرے پر صلح نامہ زیجدین کی نقل فوجی نشان کی طرح ہوا میں لہرا رہی تھی۔ ابتدا میں عیسائیوں کا حملہ بہت کامیاب رہا۔ ترکوں کی پہلی 2 صفوں کے قدم اکھڑ گئے اور فوج میں اتنا انتشار پیدا ہوا کہ سلطان مراد کو اپنی شکست کا یقین ہونے لگا۔ زندگی میں پہلی اور آخری بار صبر و استقلال کا دامن ایک لمحے کے لیے سلطان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا اور سلطان نے گھوڑا موڑ کر بھاگنے کا قصد کیا، لیکن اناطولیا کے سردار نے جو کہ قریب ہی تھا اس نے بڑھ کر لگام پکڑ لی اور عرض کی کہ ابھی مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ سلطان نے فوراً گھوڑا روک کر ینیچری کو ہمت دلانا شروع کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ ینیچری نے پے در پہ اتنے سخت حملے کیے کہ عیسائی پسپا ہونے لگے۔ لارڈ سیلاس نہایت بہادری سے لڑ رہا تھا، لیکن اس کا گھوڑا زخمی ہو کر گرا اور بعض ینیچری سپاہیوں نے اسے گھیر کر گرفتار کر لیا۔ لارڈ سیلاس نے خواہش کی کہ اسے قید کر لیا جائے، مگر ترکوں میں عیسائیوں کی معاہدہ شکنی سے اس قدر برہمی پھیلی ہوئی تھی کہ انہوں نے اس کی خواہش پر توجہ نہ دی کہ ایک پرانے ینیچری خواجہ خیری نے فوراً اس کا سر کاٹ کر ایک نیزے پر رکھا اور نیزے کو بلند کر کے عیسائیوں کی طرف بڑھا۔ امرائے ہنگری کے دل اس منظر کو دیکھتے ہی بیٹھ گئے اور وہ نہایت بدخواسی کے عالم میں میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہنیاڈے نے تھوڑی دیر تک جم کر مقابلہ کیا اور اس بات کی کوشش کرتا رہا کہ کم سے کم لارڈ سیلاس کا سر ترکوں سے چھین کر اپنے قبضے میں لے لے، مگر اسے اس میں کامیابی حاصل نہ ہوئی اور آخرکار وہ بھی باقی عیسائی دستوں کے ساتھ بمشکل جان بچا کر بھاگا۔ شالارڈ سیلاس کے علاوہ مقتولین میں 2 مشہور بشپ اور بعض نہایت ممتاز فوجی افسر بھی مارے گئے تھے۔ جنگ وارنا کے بعد ہنگری پر ترکوں کا قبضہ تو فوراً نہ ہو سکا، لیکن سرویا اور بوسنیا کی ریاستیں مکمل طور پر فتح کر لی گئیں۔ یہ دونوں جو یونانی کلیسا سے وابستہ تھیں دولت عثمانیہ کے زیر تسلط آنا بھی چاہتی تھیں، کیونکہ ہنیاڈے کی کامیابی کی صورت میں انہیں جبراً لاطینی کلیسا میں داخل کرنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ اسی لیے بوسنیا کے عیسائیوں نے ترکوں کی مدد کی اور بوسنیا میں عثمانی فوج کے داخل ہونے کے 8 روز کے اندر بوسنیا کے 70 قلعوں نے عثمانی فوجوں کے لیے اپنے پھاٹک کھول دیے۔ اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد سلطان مراد نے تاج و تخت پھر شہزادے کے حوالے کیا اور ایدین کی پرکیف فضا میں علماء و مشائخ کی صحبتیں دوبارہ شروع ہوئیں، لیکن اب کی بار بھی سلطان کو یہ تنہائی پسند نہ آئی۔ اگرچہ سلطنت عثمانیہ کو اب کسی خارجی خطرے کا خوف نہ تھا، لیکن شہزادہ محمد کی کم سنی سے خود ینیچری نے فائدہ اٹھانا چاہا اور تنخواہ کے اضافے کا مطالبہ پیش کیا۔ شہزادہ محمد کے انکار پر انہوں نے بغاوت کر دی اور ادرنا میں قتل و غارت گری کا بازار ایسا گرم کیا کہ وزرائے سلطنت نے مجبور ہو کر سلطان مراد کو دوبارہ تخت سنبھالنے کی درخواست پیش کی۔ چنانچہ سلطان مراد دوبارہ ادرنا پہنچے اور انہوں نے بغاوت کو کچل ڈالا۔ اب سلطان مراد کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو چکا تھا کہ ابھی شہزادہ محمد میں سلطنت کو سنبھالنے کی قابلیت نہیں ہے، چنانچہ سلطان نے پھر تخت چھوڑنے کا قصد نہیں کیا۔ لیکن اب تخت پر آنے کے بعد سلطان مراد کی زندگی کے بقیہ 6 سال تقریباً تمام تر میدان جنگ ہی میں گزرے۔ وارنا کی شکست کے بعد ہنیاڈے ترکوں سے انتقام لینے کی تیاریوں میں مصروف رہا۔ اس کے دامن شہرت پر وارنا کا داغ بہت ہی بدنما تھا، چنانچہ اس نے 4 سال کے اندر 80,000 کی ایک زبردست فوج پھر جمع کر لی اور دریائے ڈینیوب کو عبور کر کے سرویا میں داخل ہوا۔ یہاں ہنگری، سرویا اور بوسنیا کی فوجیں متحد ہو کر سلطان مراد کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئیں۔ سرویا اور بوسنیا نے جنگ وارنا کے بعد دولت عثمانیہ کی اطاعت قبول کر لی تھی، مگر ہنیاڈے کی کوششوں سے یہ دونوں حکومتیں اپنے معاہدے سے منحرف ہو گئیں اور مکمل آزادی کی خواہش انہیں سلطان مراد کے خلاف لے آئی۔
کوسوو کی دوسری جنگ اسی میدان میں ہوئی جہاں تقریباً 60 سال بیشتر سلطان مراد اول نے سربیا کی طاقتور سلطنت کو شکست دے کر اسے اپنا باج گزار بنایا تھا۔ یہاں 3 روز کی شدید جنگ کے بعد 18 شعبان 852 ہجری بمطابق 17 اکتوبر 1448 عیسوی میں سلطان مراد نے ہونیاڈے کی متحدہ افواج کو بری طرح شکست دی۔ کوسوو کی اس دوسری عظیم الشان جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ سربیا کی آزادی سلب کر لی گئی اور چند سال بعد سلطنت عثمانیہ میں اسے شامل کر لیا گیا۔ 5 محرم 855 ہجری بمطابق 9 فروری 1451 عیسوی کو سلطان مراد نے ادرنا میں وفات پائی۔ سلطان مراد کی عدل و انصاف اور شریفانہ اوصاف کا اعتراف اس کے دشمنوں نے بھی کیا۔ سلطان مراد نے 49 سال کی عمر پائی اور 30 سال 6 مہینے اور 8 روز حکومت کی۔